رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 18واں پارہ سورۃ المومنون شروع ہو رہی ہے۔ اس سورہ مومنون میں کامیاب مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ کامیاب مومن کون سے ہوتے ہیں، ان کے صفات، ان کے حالات، ان کے کام کیا ہوتے ہیں، تاکہ تم لوگ سن کر ان کو اپنا کر کامیاب مومن بن جاؤ۔ اور بڑا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ برکت دہندہ صرف اللہ ہی ہے۔ اس پر عقلی نقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ قد افلح المومنون، وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ مومن جو اپنی نماز دھیان کے ساتھ، زاری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بیکار باتوں سے منہ پھیرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیوی اور باندیوں کے علاوہ کہیں استعمال نہیں کرتے، اور وہ امانت کو ادا کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک ھم الوارثون، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، مالک ہیں، جنت میں جائیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، انسان کی پیدائش بتائی گئی، وہ اکڑتا پھرتا ہے کہ میں یہ ہوں، فرمایا دیکھ لو تو بنا کس سے ہے، یہ ایک مٹی کے خلاصے سے بنا ہے، پھر اس سے نطفہ تیار ہوا ہے، نطفے سے پھر گوشت یا اپنا لہو جمع ہوا بنا ہے، اس کے بعد وہ گوشت بنا ہے، پھر ہڈیاں بنی ہیں، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور اس کے بعد انسان کو ایک تیار کر کے اس کے اندر بہت سی چیزیں ڈالی۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، ایسے مٹی اور نطفے سے ایک پری پہ کر انسان بنانے والا اللہ وہی برکت دہندہ ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر تم پیدا ہو گئے ہو، ہمیشہ زندہ نہیں رہو گے، مر جاؤ گے، پھر مر کے بھی ہمیشہ مٹی کے ساتھ مل کے قبر میں نہیں پڑے رہو گے، پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا اور پھر تم سے زندگی کا حساب بھی لے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اب اللہ تعالیٰ کی قدرت، رحمت اور برکت کے دلائل شروع ہوتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، اور اللہ ہی اوپر سے بارش برساتا ہے، اور اللہ ہی زمین کو جو ہے زندہ کر کے اس میں تمہارے لیے پھل پھول میوے اور اس قسم کی چیزیں اور غلے تمہارے لیے اگاتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے 4 پائے بنائے ہیں مختلف قسم کے، ان میں سے کچھ جانور ایسے بھی ہیں جن کے پیٹ سے بہترین تازہ دودھ نکلتا ہے، وہ بڑے مزے سے تم پیتے ہو۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بڑے نفع ہیں، کسی پر سواری کر رہے ہو، کسی کا گوشت کر رہے ہو، کسی کے بال استعمال کر رہے ہو، کسی کی کھالیں استعمال کر رہے ہو اور سواریاں کرتے ہو۔
ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی اگر سمندری سفر ہو تو بحری بیڑے اور کشتیاں تمہاری سواری کے لیے تیار ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو یہی مسئلہ سمجھا، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں۔ لیکن کافر سرداروں نے انکار کر دیا اور کہنے لگا یہ تمہاری طرح انسان تو ہے، یہ خواہ فضیلت حاصل کر کے اپنی قیادت چاہتا ہے، انتظار کرو اس کا جنون ختم ہو جائے گا۔ آخر کار وہ وقت آیا کہ اس قوم کو جو نافرمان تھی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال سمجھایا، نہیں سمجھی تو پھر اللہ نے زمین سے پانی نکال کر اوپر سے پانی برسا کر اس ساری قوم کو جو نافرمان تھی اس کو جو ہے ڈبو کے ختم کر دیا، اور جو کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے وہی باقی بچے اور ان کی آگے نسل چلی۔ اس واسطے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے پیغمبر ان کے بعد بھی آئے جن کے واقعات کچھ قرآن پاک میں دوسری جگہوں پر موجود ہیں، لیکن وہاں بھی سرداروں نے یہی بات کی، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہاری طرح انسان ہے، کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے جس طرح تم کھاتے پیتے ہو، اگر تم نے ان کی اتباع کی تو نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ جو تمہیں کہتا ہے دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے، یہ خام خیالی ہے، یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک انسان ہے جس کو جو اپنی طرف سے باتیں گھڑتا ہے، ہم اس پر کبھی اعتماد نہیں کر سکتے۔ کچھ دیر ٹھہرو، یہ ختم ہو جائے گا سارا معاملہ، جو نئی باتیں یہ لے آئے یہ ساری پوری ہو جائیں گی۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے لگاتار اور پیغمبر بھی بھیجے، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی دلائل دے کر کے بھیجا۔ قوم نے انکار کیا تو ان کو بھی فرعون کی قیادت میں جب دریا میں ڈبو کر ختم کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت مریم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پیغمبروں کو خطاب ہے، کھاؤ پاکیزہ اور عمل کرو نیک۔ جب پیغمبروں کو حکم آئے تو امت کو بھی یہی حکم ہے، حلال کھایا کرو، دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اور عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ وحدت ادیان وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ جتنے پیغمبر آئے ایک ہی دعوت دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی اتباع کرو۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے نافرمانیاں بھی کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں جی ہم میں اللہ تعالیٰ اور دنیا میں بھی بڑھائیں گے، فرمایا یہ بات بھی غلط ہے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، پھر کامیاب مومنوں کی صفات دوبارہ ذکر کی، وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب کے حکام پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، اپنے رب کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے رہتے ہیں، ہر بھلائی کے کام میں دوڑ لگا دیتے ہیں، ہم کسی کو زیادہ اس کی قوت سے زیادہ تکلیف بھی نہیں دیتے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے برے اعمال ہیں ان کے لیے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولت مندوں کو پکڑتے ہیں تو وہ گڑ گڑاتے ہیں۔ فرمایا گڑ گڑانے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب توبہ کا دروازہ تمہارے لیے بند ہو گیا، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قد کانت، ہماری آیات تمہیں پڑھ کے سنائی جایا کرتی تھی، تو منہ پھیر کے فوراً بھاگ جاتے تھے، سنتے نہیں تھے، اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتے، اور تم بلکہ تکبر کرتے ہوئے رات کو قصے کہانیاں، اور آج کل VCR اور ٹیلی ویژن تو ساری رات دیکھنے سے تھکتے نہیں، لیکن تراویح پڑھنے کے لیے قرآن سننے کے لیے ٹائم نہیں۔ تو پھر قیامت کے دن پھر رونے چرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا تو یاد رکھو پھر تم بھی اللہ تعالیٰ کی جنت میں نہیں جاؤ گے۔ آج ٹائم ہے، آؤ اللہ کے احکام سنو، عمل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، جنت ملے گی، ہمیشہ کی آئندہ کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ اللہ ہی تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات دن کو پیدا کر کے لے جاتا ہے۔ ایسی ذات خدا تعالیٰ کی یہ ہے برکت دہندہ اور عبادت کے لائق۔ لیکن جو نہیں ماننے والے وہ کہتے ہیں اذا متنا وکننا ترابا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہماری الگ الگ ہو جائیں گی، یہ کیسے عقل تسلیم کرتا ہے کہ دوبارہ اٹھیں گے؟ تو ان کو کہہ دو جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا تھا دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ان سے ذرا پوچھیں زمین اور زمین کی چیزوں کا مالک کون ہے؟ تم یہ کہیں گے اللہ، تو پھر فرمایا نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، ان سے پوچھئے کہ آسمان 7 اللہ نے بنائے ہیں، عرش کس نے بنایا ہے؟ تو یہ کہیں گے اللہ۔ فرمایا اس کی نافرمانی سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، آپ ان سے پوچھو وہ کون ذات ہے جس کی حکومت ہے ہر چیز پر، وہ جسے چاہے پناہ دے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہ دے سکے، یہ کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ کہیں گے یہ ساری قدرتیں تو اللہ ہی کی ہیں۔ قُلْ فَأَنَّىٰ تُبْصَرُونَ، پھر تم کہاں جادو کے مارے پھرتے ہو؟ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، ہم تو ان کے پاس حق لائے اور یہ جھٹلاتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنا بیٹا نہیں بنایا، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے۔ اگر کوئی ایسا ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس طرح دنیا کے اندر ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے، تو خدائی میں بھی 2 خدا نہیں رہ سکتے۔ پھر کوئی لڑائی ہوتی، جہاد ہوتا، مقابلہ ہوتا، دنیا دیکھتی کیا ہے، کیونکہ دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ ہی مالک ایک ہے، جس طرح چاہتا ہے چلاتا ہے، کوئی آگے دم نہیں مار سکتا۔ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، آپ میرے محبوب کہہ دیں اے میرے پروردگار، اگر آپ مجھے دکھائیں وہ جو ان کے ساتھ وعدہ دیا گیا ہے، تو پھر مجھے ان ظالموں سے الگ کر دینا یا اللہ، ان پر عذاب آئے گا، مجھے اس سے بچا لینا۔ ادفع باللتی احسن السیئۃ، اے میرے محبوب لوگوں کو کہہ دو کہ اچھائی کے ساتھ برائی کو دفع کیا کرو۔ قل رب اعوذ بک، میرے محبوب یوں دعا کیا کرو یا اللہ شیطان کے وساوس سے مجھے بچا، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، تخویف کہ انسان جب مرنے لگا کہ غیر مسلم آدمی جو ایمان پر محنت نہیں کر سکا یا ایمان لایا نہیں، وہ کہے گا رب ارجعون، یا اللہ ہمیں واپس کر دو، اب میں جا کر دنیا میں نیک اعمال کروں گا، پہلے میں بھول میں رہا۔ فرمایا نہیں، اب وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے بعد آگے برزخ ہے، اور اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور تمہارا حساب ہوگا، اب دنیا کی طرف واپس کبھی نہیں ہو سکتے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کے اپنے نسب اور رشتہ داریاں بھی دور ہو جائیں گی، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں گے بھی نہیں۔ جہاں تو بہت خیال کرتے ہیں میرے بیٹے کا کیا بنا، میرے باپ کا کیا بنا، یہ ہے وہ ہے، وہاں کوئی ایک دوسرے کو پوچھے نہیں گا۔ جب جس کے اعمال نیک اعمال بڑھ جائیں گے وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کے کم ہو جائیں گے وہ نقصان میں ہوگا۔ تلفع وجوہہم النار، آگ ان کے اس چہروں کو جلا کر ان کے شکلوں کو خراب کر دے گی، اور انہیں کہا جائے گا میری آیتیں تیرے پاس آتی تھی تو جھٹلاتا رہتا، کہتا ربنا غلبت علینا شقوتنا، قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی، اس واسطے میں ہم احکام پر عمل نہیں کر سکے، لہذا ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دو، اگر پھر بھی ہم نافرمانی کریں تو پھر ہم ظالم ہوں گے، سزا دینا۔
قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، بڑی پیار کے ساتھ حکم دینے والا خدا وہاں کیا کہے گا؟ دفع ہو جاؤ بے ایمانو، تم میرے ساتھ بات تک بھی نہ کرو۔ میرے نیک بندے جب کوئی نیکی کی بات کرتے تھے تو تم تو ان کو بولنے ہی نہیں دیتے تھے، ان کی زبان بندیاں کرتے تھے، ان کو گرفتار کرتے تھے، قیدوں میں ڈالتے تھے، ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اور ان کے نیچے دکھانے کے لیے تم میرے ذکر کو بھی بھول گئے تھے اور ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ آج ان لوگوں کو جنہوں نے میری وجہ سے سختیاں جھیلی، پریشان ہوئے اور صبر کیا، آج میں ان کو جنت عطا کروں گا۔ کتنے ٹھہر گئے ہو دنیا میں؟ کہیں کہ بھائی آدھا یا ایک دن۔ پوچھ لو حساب کرنے والوں، گنتی کرنے والوں سے، فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، ایک آدھ دن تو نہیں ٹھہرے لیکن تھوڑا ہی ٹھہرے ہو، دنیا کے آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم، جب تھوڑی سی زندگی تھی تو پھر اس کے اندر تم فرما برداری کر لے تو، اور لمبی زندگی میں تم ہمیشہ کے لیے مزے میں رہتے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں ویسے عبث پیدا کیا ہے، تم مجھے ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ فتعالى اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اور سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی بادشاہ اور معبود برحق نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اور جو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنائے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کا حساب ہم خود لیں گے، اور یہ کافر ہے اور کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آخری آیت میں فرمایا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور لوگوں تم اللہ سے یوں دعا کیا کرو، اے رب ہمیں بخش دے، اے رب ہمارے اوپر رحم کر، اور تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فی آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورۃ النور شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک مثال بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کائنات کو روشن کرنے والا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے ہیں دنیا میں، کس طرح تم نے رہنا ہے، اس کے لیے قانون، یہ قانون والی سورت ہے۔ سورہ نور عام طور پر احکام کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ 13 قوانین معاشرت اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، اللہ کی توحید اور اس کے دلائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی صورت ہے، یعنی قرآن پاک ہے جس کو ہم نے فرض کیا، اس کے اندر ہم احکام ہیں، لوگوں تم اس کو لو اور نصیحت پکڑو۔ پہلا حکم یہ ہے کہ زانی مرد یا عورت جب ان کا زنا ثابت ہو جائے اور وہ شادی شدہ نہ ہوں تو ان کو 100 کوڑے لگا دو، مر جائیں یا زندہ رہیں، اور اگر وہ شادی شدہ تھے تو پھر ان کو رجم کر دو، یعنی وہاں تک پتھر مارتے جاؤ، تلوار سے نہیں مارنا، اس کو گولی نہیں مارنی، صرف چھوڑ دو، پتھر ڈنڈے مارتے رہو یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ اور جب ان کو سزا دینے لگو تو وہ دوسرے لوگ بھی اس سزا کو دیکھیں بھی تاکہ ان کو عبرت پکڑیں۔ الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة، زانی مرد اور زانی عورت اپنے جیسے زانی عورت اور مردوں کے ساتھ یا مشرکین کے ساتھ شادی کرنے کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ شرک بھی حرام، زنا بھی حرام، کفر بھی حرام۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا، دوسرا حکم یہ ہے جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا دیتے ہیں پھر اور اس پر کوئی دلائل نہیں دیتے تو ان کو حد قذف لگاؤ جو کم از کم 80 کوڑے ہیں، اور ان کی توبہ بھی کبھی ہمیشہ زندگی بھر قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کر لے گناہ معاف تو ہو جائے گا لیکن یہ سزا باقی رہے گی۔ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم، تیسرا قانون یہ ہے کہ جو اپنی بیویوں سے کو دیکھے وہ بدکاری کر رہی ان پر تہمت لگا دی اور پھر اس کو ثابت کیا، 4 گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر کیا کرے، اس کے لیے لیان ہوگا۔ لیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرا فریق یا تو قبول کر لے کہ بات واقعی اس نے جو تہمت لگائی ہے وہ صحیح ہے، تہمت نہیں حقیقت ہے، تو پھر اس کو سزا ہو جائے گی۔ اگر یہ تہمت لگانے والا گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر 4 دفعہ قسمیں اٹھائے کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں قسم اٹھائے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا تعالیٰ کی لعنت۔ اور اسی طرح عورت بھی اگر
وہ مان لے خاوند کی بات کہ اس نے جو مجھے کہا، جو بات کہی ہے یہ اس کی سچی ہے، تو پھر اس کو سزا ہو جائے گی، اگر نہیں مانتی تو پھر اس کو بھی لیان کرنا پڑے گا۔ یہ 4 دفعہ کہے کہ اس نے غلط کہا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے اگر اس نے سچ کہا ہے تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم، یہ جو ایک بہت بڑا طوفان باندھا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، اس کے بارے میں پورا رکوع 2 رکوع بیان کر دیے گئے۔ یہ بھی اسی طرح انہوں نے تہمت لگائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، ان میں سے اکثر تو منافق تھے، لیکن کچھ 2-4 آدمی، 2 جو ہیں مومن اور ایک عورت تھی، 2 مرد تھے، وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے بعد یہ صفائی نازل کی۔ 1 مہینے کے بعد، مہینہ ایک بہت پریشانی ہوتی رہی۔ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو پہلے دن ہی ان کا منہ بند کر دیتے، لیکن اب اس سے مشورہ کر رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی کوئی پتہ نہیں، سفر کے اندر لوگوں نے تہمت لگا دی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھی، قضائے حاجت کے لیے گئی، ادھر قافلہ روانہ ہو گیا، ان کو پتہ نہیں چلا۔ کجاوے پہ اوپر بیٹھا کرتی تھی، لوگ کجاوے کو اوپر اونٹ پر لاد دیتے تھے، اور تھوڑی سی ان کا وزن تھا، پتہ ہی نہیں لگا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ وہ تو قافلہ چلا گیا، وہ ذرا آخر قضائے حاجت کے لیے ذرا دور جانا پڑتا ہے، وہ واپس آئیں تو قافلہ چلا گیا، بڑی پریشان تھی، اور وہاں آ کر بیٹھ گئی کہ یہ لوگ جب مجھے نہیں پائیں گے تو واپس آ کر مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ اتنے میں ایک صحابی جو پیچھے قافلے کے پیچھے آتا تھا، کوئی چیز گری پڑی، کوئی چیز ہو تو یہ ایک اصول تھا، اس کے مطابق جب آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ ادھر بیٹھی ہیں، وہ اس وقت لیٹی ہوئی تھی، اور بلکہ ان کو اونگ بھی ہے، نیند آ گئی تھی، اور انہیں چونکہ پردے سے پہلے دیکھی ہوئی تھی، وہ بڑے پناہ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ سنبھل کے بیٹھ گئیں، انہوں نے اونٹ بٹھایا، اس کے اوپر سوار ہو گئیں، اور یہ مہار پکڑ کے آ گیا تو تہمت لگائی منافقوں نے، یہ آدمی اور اس حضرت عائشہ کا آپس میں قصور ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن حضرت عائشہ کو پتہ نہیں، ویسے تھکاوٹ اور بخار ہو گیا، وہ اپنے گھر میں تھی۔ ایک دن قضائے حاجت کے لیے جا رہی تھی، حضرت مستہ کی ماں ساتھ جا رہی تھی، وہ پھسری تو کہنے لگی تائسا مستہ ہلاک ہو جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کیوں؟ اپنے بیٹے کو کون بد دعا دیتا ہے، تو کیوں دے رہی ہے؟ اور کہنے لگی تجھے پتہ نہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ شریک ہے جو آپ پر تہمت رکھ، کیا مجھ پر تہمت لگ گئی ہوگی؟ یہ تہمت لگی ہے۔ اچھا، واپس آ گئی اور کہنے لگی کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پہلے جیسے تعلقات میرے ساتھ نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ اجازت مانگ کے کہنے ہیں میں باپ کے پاس، امی کے پاس جاتی ہوں۔ وہاں پہنچے تو حضرت نبی علیہ السلام بھی بعد میں پہنچے، کہیں اب پہلے دفعہ پوچھ رہے ہیں، پہلے پوچھا ہی نہیں حضرت عائشہ سے کیا بات ہوئی، اب کہہ رہے ہیں کہ عائشہ بتاؤ کوئی کیا بات ہے، اصل حقیقت آپ بتا دیں، انسان سے غلطی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، جو حقیقت ہے ہمیں بتا دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے امی سے کہا امی آپ اس کا جواب دیں۔ امی نے کہا ابا میں کیسے جواب دے سکتی ہوں، میں غیب تو نہیں جانتی، ابو آپ جواب دے دیں۔ ابو نے بھی کہا میں کیسے جواب دے سکتا ہوں، مجھے بھی تو کوئی پتہ نہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو پہلے جو آ رہے تھے وہ بند ہو گئے، اور میں ایک جگہ جا کر رو گئی، اور میں کہہ رہی تھی یا اللہ جس طرح یوسف کے دامن کو پاک کیا تھا تو میرے دامن کو ہی پاک اور صاف کر دے۔ اتنے میں وحی آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر وحی طاری ہو گئی، اور آ کے جب وحی ختم ہو گئی تو کہنے لگے مبارک ہو عائشہ تیرے لیے پاک دامنی کے لیے آیت قرآن پاک سے اتر چکی ہیں۔
ماں نے کہا، باپ نے کہا اٹھ نبی علیہ السلام کا شکر ادا کر، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اس پر حال طاری ہو گیا تھا، کہنے لگی میں کسی کا شکر کیسے ادا کر سکوں، میں اس کا کیوں نہ شکر ادا کروں جس نے آسمان سے میری برات نازل کی ہے۔ تو اس طرح حضرت عائشہ فرماتے ہیں مجھے یہ تو یقین تھا کہ میری برات تو نازل ہو جائے گی، لیکن مجھے یہ نہیں تھا کہ یہ قرآن بن کے آئے گا اور قیامت تک لوگ مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھیں گے اور نماز میں اس کو سنایا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو شیطان کے پیچھے مت چکو، شیطان جو ہے برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ میرا بھانجا تھا مصطح، اس نے بھی میرے اوپر تہمت، میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں شرکت کی ہے، لہٰذا یہ پہلے میرے گھر سے کہتا تھا، میں اس کی ضروریات کو پورا کرتا تھا، آج سے میں اس کا سارا خرچہ بند کر دیتا ہوں۔ ادھر پھر آتے آ گئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، یہ عقل سمجھ اور تقوی والوں کے لیے مناسب نہیں کہ ایک نیک کام کر رہے تھے اور اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ہے تو ایماندار لیکن اس سے غلطی ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، میں اس کا جتنے دن نہیں خرچہ دیا وہ بھی دیتا ہوں اور آئندہ کے لیے اسی طرح خرچہ جاری کروں گا جیسے پہلے دیتا رہا ہوں۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، جس دن ان کے ہاتھ پاؤں اور ہاتھ گواہی دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو پوری سزا دیں گے۔ قانون یا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث مرد خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر عائشہ کی پاک دامنی دیکھنی ہے تو نبی کی پاک دامنی پر نظر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، لوگو جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت کے بغیر نہ جایا کرو، سلام بھی پیش کرو اجازت لے کر، اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ ہاں اگر ایسے گھر ہیں جس کے اندر لوگ رہتے نہیں اور تمہارا وہاں سامان ہے، جیسا کہ انتظار گاہیں وغیرہ یا مسافر خانے ہوتی ہیں، تو وہاں اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں، وہاں ایسے بھی جا سکتے ہیں۔ لیس علیکم کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے بھی کہیں یہ اگرچہ وہ خود پردہ تو نہیں کرتے لیکن اپنی نظریں نیچے رکھیں، یہ بہانہ نہ بنائیں کہ پردہ ان کا کام ہے، وہ بے پردہ پھرتی ہیں تو ہمیں دیکھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ فرمایا نہیں، تم اپنی نظروں کو نیچے کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور مومنوں کو بھی حکم دیا تم بھی پردہ بھی کرو اور مردوں کو بھی بے محابہ نہ دیکھتی پھرو، اپنی نظروں کو تم بھی نیچے کیا کرو، اور جناب اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور لوگوں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار بھی نہ کرو۔ زینت خاوند کے لیے کرنا چاہیے، اور جو گھر میں اور بھی محرم تمہارے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے بھی کوئی حرج نہیں، لیکن غیر محرم کے سامنے زینت نہیں کر سکتی۔ زینت اپنے بھائیوں کے اپنا خامند کے لیے کرو، لیکن اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے اور بھائیوں کے بیٹے اور بہنوں کے بیٹے بھتیجے اور بھانجے وغیرہ ان سے پردہ نہیں ہوتا۔ ان کے سامنے بھی اگر زینت ہو گئی، اصل مقصد تو خامند کے لیے تھا لیکن یہ لوگ بھی وہاں رہتے ہیں تو ان سے پردے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، جو بے شادی شدہ تم میں سے ان کی نکاح کر دیا کرو، اب باندیاں ہوں یا غلام ہوں یا عام ہوں، جو بھی ہیں ان کی شادی کرو تاکہ گناہوں سے بچ جائیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ، جو بہت ہی غریب اور پریشان ہیں، ان کو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ ذرا صبر کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مستغنی کر دے گا اور شادی کرنے کے لیے ان کے بھی پاس اسباب آ جائیں گے۔
وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا، پہلے اپنی باندیوں سے وہ لوگ جو اب تو باندیاں ہیں نہیں، وہ ان کو مجبور کر کے کہتے تھے تم مال کما کے آؤ، جاؤ کسی کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑو اور اس سے پیسے کما کر ہمیں حاضر کر دو۔ فرمایا خبردار تم اپنی باندیوں کو مجبور کر کے زنا اور پریشانی میں نہ ڈالا کرو۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی زمین آسمان کو منور کرنے والے ہیں، یعنی پہلے یہ قطم آدم میں اندھیرے میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور عطا فرمایا، یعنی ان کو پیدا کیا، جب چیز پیدا ہو جاتی ہے تو منور ہو جاتی ہے۔ اللہ کی نور کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک چراغ ہو اور بہترین جو ہے چراغ دان صاف شیشے والے میں رکھا ہوا ہو، اور اس چراغ کے اندر تیل بھی زیتون کا وہ بھی صاف ہو، تو کتنی روشنی ہوگی اس کی۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں یعنی مسجدیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام بیان کیا جاتا ہے اور اس کا ذکر عطا کیا جاتا ہے، اور ذکر کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو تجارت اور بیع بھی غافل نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، ان کے اچھے اعمال کا بدلہ بھی خوب دیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو کافر ہیں اچھے کام بھی کرتے ہیں، ان کی مثال ان کے اعمال کی یہ ہے جیسا کہ پیاسا آدمی دور سے چمکتی ہوئی جو ہے ریت کو دیکھے، سمجھے یہ وہاں پانی ہے، اور یہاں بڑی مشکل سے وہ جاتا ہے تو وہاں پانی نہیں ہوتا، الٹا وہ ریت چمک رہی تھی، پیاس اور زیادہ ہو گئی۔ یا ان کی مثال ایسا ہے جیسا کہ گہرے سمندر کے اندر ہو اور اس کے اوپر جو ہیں موجیں آ رہی ہوں، رات کا وقت اور اندھیرا ہو اور پریشانیاں، تو بالکل اس کے اعمال نیچے دب جائیں گے۔ اسی طرح ان کے نیک اعمال بھی دنیا کے اندر ختم ہو جائیں گے، آخرت میں نہیں آئیں گے سامنے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو زمین آسمان کی ہر چیز پیدا کرتی ہے، پرندے بھی کرتے ہیں سب باندھ کر، اللہ تعالیٰ ان کی تسبیح کو بھی جانتا ہے اور وہ بھی تسبیح کو جانتے ہیں کہ ہم اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کیسے کریں، اور اللہ بھی جانتے ہیں کہ یہ پرندے اور یہ جانور کس طرح میری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کل ہم گئے تھے ماڈل ٹاؤن، دیکھا تو ایک درخت تھا اور درخت خشک، اس کی ایک ٹہنی تھی، اس کے اندر 2 سوراخ تھے۔ استاد صاحب فرمانے لگے دیکھو یہ سوراخ ہیں، ایک تو اس پرندے نے اپنی چونچ سے سوراخ کر کے اپنی جگہ بنائی ہے، اور اس کے 2 راستے بنے ہوئے تھے، ایک نیچے تھا ایک ادھر تھا، اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں اللہ اس کے سر پر ایک لال ہوئی چڑیا سی ہے، اور اوپر جناب ایک مور ہے، اس کے اوپر سرخ، باقی اس کا کچھ حصہ زیادہ سبز ہے اور کچھ اور اس سے بھی لال ہیں۔ وہ اس پر بیٹھ کر اتنا اللہ کا ذکر کرتی ہے کہ وہ دور تک اس کی آوازیں جاتی ہیں، دور تک آوازیں جاتی ہے، یوں جس طرح نہیں وہ ہمارے بزرگ جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، سر یوں بھی تے یوں بھی پھیرتی ہے کتنی دیر، اور آواز ہوتی ہے، اگرچہ ہمیں لفظ تو اس کے پورے سمجھ نہیں آتے لیکن وہ بڑی عجیب قسم کے اس کا ذکر ہوتا ہے، وہ ویسے بھی بڑی خوبصورت ہے وہ پھر اس نے وہاں وہ بچہ دیا ہوا تھا، کہتے ہیں وہ بھی کوے سے بڑی ڈرتی ہے، اس کو مارتا ہے، باقی انسانوں سے بھی زیادہ نہیں، تو وہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو پیدا کیا، یہ تسبیحات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، اور اس کو ہم بھی سکھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ آسمان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بادل کو پیدا کرتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں بارش برستی ہے اس کی، اللہ تعالیٰ دن رات کو دوبارہ لے آتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرتا ہے۔ مثلاً جانور کوئی پیٹ کے بل چلتے ہیں، کوئی 2 پاؤں پر چلتے ہیں اور کوئی 4 پاؤں پر چلتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ باقی کیڑے مکوڑے تو 8-12 ٹانگوں والے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے اور بغیر ٹانگوں والے سانپ۔
لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے تو یہ دلائل پیش کر دیے ہیں جو واضح ہیں، جو عقل مند ہے اس کو لے کر کامیاب ہوتا ہے۔ منافقوں کو جب بلایا جائے تو وہ نہیں آتے، ہاں اگر انہی کے فائدے کے لیے بلایا جائے تو پھر سر نیچے کر کے دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ اور مومن کی شان یہ ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب انہیں بلایا جائے اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف تو فوراً آتے ہیں، کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانیں گے۔ فرمایا ہاں یہ لوگ ہیں اولئک هم المفلحون، کامیاب لوگ ہیں۔ اور کامیابی کا طریقہ یہ 4 کام کریں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے موحد بن جائے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے سنت پر عمل کرنے والا بن جائے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے آئندہ گناہ نہ کرے، وَيَتَّقِ، جو کر چکا ہے اسے توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے بچتا رہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ ہیں کامیاب۔ منافق قسمیں اٹھا کر کے کہتے ہیں ہم تو اطاعت کریں گے، فرمایا قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اطاعت ہی کرو۔ اگر یہ اطاعت کریں تو کامیاب ہو جائیں گے، اگر نہیں کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اگر اللہ تعالیٰ حکومت دے دیں اور لوگوں کو تو ان کو یہ کام کرنے چاہیے۔ اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، عقیدہ ٹھیک کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو حکومت دیں گے جیسا کہ پہلے لوگوں کو دی، اور پھر ان کے دین کو بھی مضبوط کر دیں گے اور ان کے خوف کو امن کے ساتھ بدل دیں گے، اور ان کو چاہیے یعبدوننی لا یشرکون بی، یہ ہم میری عبادت کرتے رہیں اور ہم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا، جو لوگ اس وعدے کو پورا اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ آج کل جو ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پریشان ہیں، اللہ کے وعدے کو نہیں پورا کرتے، ہم لوگوں پر نظر جماتے ہیں اور وہاں سے آئے گا جو خدا پیدا کیا ہے، جس نے وہ دیتا ہے اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، جو نقصان ہے ہم اٹھا رہے ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، رحم کیے جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین، ایمان والو جب تمہارے غلام اور تمہارے چھوٹے بچے گھر میں آئیں تو ویسے تو بغیر اجازت کے اور بغیر پردے کے آ سکتے ہیں، لیکن 3 اوقات میں یہ تمہارے غلام اور تمہارے بچے بھی تمہارے پاس بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے۔ ایک صبح کی نماز سے پہلے اور ایک عشاء کی نماز کے بعد اور ایک دوپہر کے وقت، جب انسان عام طور پر کپڑے اکثر اتار کے بس تھوڑے سے پہن کے سوتا ہے، یہ 3 پردے کے ٹائم ہے اس وقت۔ اگر یہ بچے بھی آئیں تو اجازت لے کے آئیں۔ جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو یہ نہ سمجھو ہم اب پہلے چونکہ یہاں موجود تھے اب ہم سے اب بھی پردہ نہیں، فرمایا نہیں، اب پردہ ہوگا۔ اور وہ ہم عورتیں بھی کہتی ہیں ان سے کیسے پردہ کروں، یہ تو ہم نے ہاتھوں میں پلے ہیں۔ بھائی پلے ہیں، جب تک یہ نابالغ تھے تو آ رہے تھے، لیکن اب بالغ ہو گئے تو اب پردہ تمہیں ضروری ہو گیا۔ وہ بچوں کو بھی اب پردہ کرنا نہیں آنا چاہیے، عورتوں کو بھی ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي، اور وہ بہت بوڑھی ہو گئی ہیں جن کی طرف انسان کی رغبت بالکل نہیں، اگر وہ زیادہ پردے کا اہتمام نہ کریں تو کوئی بات نہیں۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، کسی لنگڑے، کسی نابینے اور کسی مریض پر کوئی حرج نہیں، اور تمہارے اوپر بھی کوئی حرج نہیں۔ اپنے گھروں سے کھاؤ، باپ ماں بھائی بہنوں ساس اور خالہ اور ماموں پھوپھی اور چچا کے گھر سے کھاؤ تو کوئی بات نہیں، بشرطے کہ ان کے ساتھ بنا کے رکھی ہو، یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ دشمنی ہو تو کھانے کے لیے ٹوٹ جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم اپنے گھر میں آؤ تو سلام پیش کیا کرو، اور جب کھاؤ تو اکٹھے کھایا کرو، ہاں اگر الگ بھی کھا لو تو گناہ کوئی نہیں۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا پیغمبر ان کو اب کسی مشورے کے لیے بلاتا ہے اور وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اجازت کے بغیر نہیں جاتے۔ ہاں اگر انہیں کوئی بھی کام پڑ جائے
جائے اور آپ سے اجازت مانگے تو آپ ان کو اجازت دے لیا کریں، اس واسطے کہ وہ آپ کی مجلس سے جانا تو نہیں چاہتے تھے لیکن ان کی بھی کوئی مجبوری ہے، آخر انسان ہے، اگر وہ اجازت مانگیں اور آپ بھی ان کو اجازت دے دیں تو کوئی حرج نہیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، اور لوگوں جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو محمد اور کوئی بھی نہ ہو شوکت یہ فلاں فلاں، اس طرح نہ پکارا کرو۔ نبی علیہ السلام کو آداب کے ساتھ نرم آواز کے ساتھ بات کرو اور قریب جا کر آہستہ آہستہ بات کیا کرو، ہم دوسرے کو جس طرح دور سے پکارتے ہو ایک دوسرے کو ایسا نہ کرا کرو۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار یاد رکھ لو اللہ ہی کے لیے زمین آسمان کی ہر چیز، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور تم سب نے مڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ فرقان کے اندر برکت دہندہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے قرآن پاک اپنے بندے پر نازل کیا اور ان کو حکم دیا کہ تم نافرمان لوگوں کو ڈراؤ۔ اللہ ہی کی حکومت ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے معبود بنا رکھے ہیں جو نہ پیدا کر سکتے، وہ تو پیدا شدہ ہے، کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، وہ اپنی نفع نقصان کے بھی مالک نہیں، وہ موت حیات کے بھی مالک نہیں۔ کافر لوگ کہتے ہیں قرآن پاک آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، یہ بات غلط ہے۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ، آپ ان سے کہہ دیں قرآن تو اس نے نازل کیا ہے جو زمین آسمان کے ہر راز کو بھی جانتا ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولُ، وہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کیسا ہے، یہ کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے، ان کے بیوی بچے بھی ہیں، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ باڈی گارڈ بھی کوئی نہیں، اس کے پاس خزانے اور سونا چاندی بھی کوئی نہیں، تو یہ پھر کیسے نبی بن گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیسے آپ کے ساتھ مثالہ بیان کرتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو واقعی اس سے بھی بہت اچھے سے اچھا ہم دے سکتے ہیں، لیکن یہ دنیا مزے کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے جنت بنا رکھی ہے، اس میں جا کر مزے ہوں گے۔ اور جو آدمی یہاں دنیا میں مال و دولت کے ساتھ اور عیش آرام سے بھی اگر گزار گیا، ایمان نہ ہوا تو پھر اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، اور جہنم ویسے اتنے غصے میں ہے، اس کی آوازیں نکل رہی ہیں، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، وہ جب اس کے اندر ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، پھر کہیں گے یا اللہ ہمیں موت دے دے، فرمایا اب موت کو 100 بار کیا لاکھوں بار پکارو، یہ اب موت نہیں آئے گی۔ قُلْ ذَلِكَ خَيْرٌ، ان سے کہہ دیجئے یہ بہتر ہے یا وہ جنت جس کا وعدہ دیے گئے ہیں پرہیزگار لوگ، لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، جس جنت کے اندر ان کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پجاریوں اور ان کے معبودوں کو جن کو وہ پکارتا ہے یہ بلائیں گے اور فرمائیں گے کیا تم نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ تمہاری پرستش کرے؟ وہ کہیں گے سبحانک ما کان ینبغی لنا، ہم آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے لیے کہاں مناسب تھا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو ہم اپنا معبود بنائیں یا اپنی دعوت دیں اپنی عبادت کی۔ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، آپ نے ان کو فائدہ دیا ہے ان کے باپ دادوں کو، تو آپ کے ذکر کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، وہ جو کہتے تھے یہ پیغمبر کھاتا پیتا بیوی بچوں والا ہے، فرمایا یہ جتنے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں یہ سب کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے، بازار میں بھی جاتے تھے۔ یہ کھانا پینا بازار میں جانا یا بیوی بچے ہونا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، لہذا ایسے اعتراض چھوڑو، پیغمبر کی اتباع کرو، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔